بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، یہاں سے دیکھتے ہیں۔ قال الآخر، ایک دوسرے نے کہا، لئن وجدنا ھذا حقا، لئن اگر، وجدنا ہم پاتے ہیں، ھذا اس چیز کو، اس بات کو، حقا سچ، ٹھیک ہے، اگر ہم اس چیز کو سچ پاتے ہیں، اس چیز کو حق پاتے ہیں، فلیست بالخیانت فقط، تو یہ صرف خیانت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلیست تو یہ نہیں ہے، بالخیانت فقط صرف خیانت، ٹھیک ہے، ولیکن مع الخیانت، لیکن خیانت کے ساتھ ساتھ، کفر النعمت والجرأۃ علی الملک، لیکن خیانت کے ساتھ ساتھ کفر النعمت، نعمت کا انکار ہے، کفران نعمت ہے، والجرأۃ علی الملک، اور بادشاہ کے خلاف جرأت کرنا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کے خلاف جرأت ہے۔ تو فلیست بالخیانت فقط، تو یہ چیز صرف اور صرف خیانت ہی نہیں ہے، لیکن مع الخیانت، خیانت کے ساتھ، کفر النعمت، نعمت کا کفران ہے، نعمت کا انکار ہے، والجرأۃ علی الملک، اور بادشاہ کے خلاف جرأت کرنا ہے۔ قال الآخر، ایک دوسرے نے کہا، انتم اہل العدل والفضل، تم لوگ اہل العدل، عدل والے ہو، ٹھیک ہے، اہل من والا، اہل العدل، عدل والے ہو، والفضل، اور فضل و کمال والے ہو۔ انتم اہل العدل والفضل، تم لوگ اہل العدل، انصاف والے ہو، والفضل، اور فضل و کمال والے ہو۔ لا استطیع ان اکذبکم، لا استطیع واحد متکلم کا صیغہ، میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں، ان کہ، اکذبکم، میں تم لوگوں کو جھٹلاؤں، ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو جھٹلانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، لیکن سیبین ھذا لو ارسل الملک الی بیتہ من یفتشہ، بان یبین بینن، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، لیکن سیبین ھذا، یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی، ان قریب یہ بات ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سیبین، ان قریب ظاہر ہو جائے گی، ھذا یہ بات، لو اگر، ارسل الملک، ارسل الی، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، لو اگر، ارسل الملک، بادشاہ بھیج دے، الی بیتہ، ابن آوا کے گھر، گیدڑ کے گھر، من، اس شخص کو، یفتشہ، جو اس کی کیا کرے، تفتیش کرے، چھان بین کرے، تحقیق کرے، ٹھیک ہے، فتشا یفتش، تفتیش کرنا، چھان بین کرنا، تو ایسے شخص کو ابن آوا کے گھر بھیج دے بادشاہ، جو اس کی تفتیش کرے۔ قال آخر، ایک دوسرے نے کہا، ان کان الملک مفتشا منزلہ، مفتش اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فتشات ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کانا کی خبر ہے، ان کان الملک، اگر بادشاہ ہے، مفتشا منزلہ، ابن آوا کے گھر کی تفتیش کرنے والا، اگر بادشاہ ابن آوا کے گھر کی تفتیش کرنے والا ہے، فلیعجل، تو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے، غائب کا صیغہ ہے، عجل یعجل باب تفعیل سے اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، یہاں فعل امر ہے، غائب کا صیغہ ہے، فلیعجل، تو چاہیے کہ بادشاہ جلدی کرے، فإن عیونہ وجواسیسہ مبثوثۃ بکل مکان، کیونکہ، کیوں جلدی کرنا ہے، فاسببیہ ہے یہ، اس لیے ترجمہ کریں گے کیونکہ بے شک، عیونہ، بادشاہ کے، عین جمع عیون منے جاسوس، اور جاسوس جمع جواسیس، اس کا معنی بھی جاسوس ہے، ٹھیک ہے، تو بے شک بادشاہ کے جاسوس اور اس کے ایجنٹ، مبثوثۃ، پھیلے ہوئے ہیں، بکل مکان، ہر جگہ میں، بس بس بسن منے پھیلنا، مبثوثۃ جس کو پھیلا دیا گیا ہو، مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو بے شک بادشاہ کے جاسوس اور اس کے ایجنٹ، مبثوثۃ، پھیلے ہوئے ہیں، بکل مکان، ہر جگہ میں، ولم یزالوا فی ھذا الکلام واشباہہ حتی وقع فی نفس الاسد ذلک، ولم یزالوا، اور وہ لوگ مسلسل رہے، جیسے ما زال، لا یزال، ٹھیک ہے، لم یزل، اس کا معنی ہوتا ہے مسلسل کا، لگاتار کا، افعال ناقصہ میں سے ہے، ولم یزالوا، اور وہ لوگ مسلسل رہے، فی ھذا الکلام، اس بات میں، ٹھیک ہے، وہ لوگ مسلسل رہے، فی ھذا الکلام، اس بات میں،
واشباہہ اور اسی طرح کی باتوں میں، واشباہہ یعنی اسی کلام کے مشابہ باتوں میں، اسی طرح کی باتوں میں مسلسل لگے رہے، کرتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ وقع فی نفس الاسد ذالک، شیر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، گھر کر گئی، وقع واقع ہو گئی، کون سی بات؟ مطلب یہ جھوٹ، ٹھیک ہے، ذالک الکذب، وہ جو جھوٹ ہے وہ شیر کے دل میں واقع ہو گیا، بیٹھ گیا، حتیٰ یہاں تک کہ وقع فی نفس الاسد ذالک، ذالک یہ وقع کا فاعل ہے، شیر کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی۔ فامر بابن آوا، پس بادشاہ نے، شیر نے ابن آوا کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ فحضر، پس ابن آوا حاضر ہوا، آیا۔ فقال له، تو بادشاہ نے اس سے کہا، این اللحم الذی امرتک بالاحتفاظ بہ، این اللحم الذی، وہ گوشت کہاں ہے، وہ گوشت کہاں ہے، الذی امرتک بالاحتفاظ بہ، جس کو محفوظ رکھنے کا امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، این اللحم الذی، وہ گوشت کہاں ہے، امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا، بالاحتفاظ بہ، جس گوشت کو محفوظ رکھنے کا، یا جس گوشت کی حفاظت کرنے کا میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال، ابن آوا نے کہا، دفعتہ الی صاحب الطعام، صاحب الطعام کس کو بولیں گے؟ کھانے پینے کا جو منتظم تھا، کھانے پینے کا انتظام کرنے والا جو تھا، باورچی کہہ سکتے ہیں، اس کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کہا، ابن آوا نے، دفعتہ، دفع الی مطلب ہوتا ہے کسی کے حوالے کرنا، دفعتہ الی صاحب الطعام، دفعتہ، میں نے اس کو دے دیا تھا، اس گوشت کو حوالے کر دیا تھا، الی صاحب الطعام، کھانے کے منتظم کو، لیقربہ الی الملک، الی الملک، دیکھیے قربا یقرب، الی اور من جب اس کا صلہ آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے قریب کرنا، پیش کرنا، یا معنی کر دیں گے، لیقربہ الی الملک، تاکہ وہ یعنی صاحب مطبخ، کھانے پینے کا منتظم، لیقربہ، تاکہ وہ یعنی کھانے پینے کا منتظم اس کو پیش کرے، الی الملک، بادشاہ کے سامنے۔ فدعا الاسد بصاحب الطعام، تو شیر نے کھانے کے ذمہ دار کو، کھانے کے منتظم کو بلایا، تو شیر نے کھانے والے کو، مطلب کیا، باورچی کو، کھانے کے منتظم کو، ٹھیک ہے، بلایا۔ وکان ممن شایع وبایع مع القوم علی ابن آوا، وکانا، اور یہ تھا، اس کے اندر جو ہوا ضمیر کدھر لوٹے گی، ادھر صاحب الطعام کی طرف، اور یہ صاحب الطعام جو باورچی تھا، ممن، ان لوگوں میں سے تھا، شایع، شایع اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے کسی کے ہمراہ چلے جانا، بایع اس کا مطلب ہوتا ہے باہم معاہدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاحب الطعام ان لوگوں میں سے تھا، شایع و بایع، جس نے اتحاد و اتفاق کر لیا تھا، جس نے باہم معاہدہ کر لیا تھا، مشورہ کر لیا تھا، مع القوم، لوگوں کے ساتھ، علی ابن آوا، ابن آوا کے خلاف، یعنی یہ بھی بندہ ابن آوا کے خلاف ہو گیا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، یعنی صاحب الطعام نے کہا، ما دفع الی شیئا، اس نے تو کوئی بھی چیز میرے حوالے نہیں کی ہے، ما دفع الی، اس نے یعنی ابن آوا نے میرے حوالے نہیں کیا ہے، شیئا کوئی بھی چیز، یعنی مجھے کوئی بھی چیز اس نے نہیں دی ہے۔ فارسل الاسد امینا الی بیت ابن آوا لیفتشہ فوجد فیہ ذلک اللحم، فارسل الاسد امینا، تو شیر نے امیناً ایک امانت دار شخص کو بھیجا، تو شیر نے ایک امانت دار شخص کو بھیجا، کہاں پہ، الی بیت ابن آوا، ابن آوا کے گھر میں، لیفتشہ، تاکہ وہ اس کی تفتیش کرے، تاکہ وہ شخص، وہ امین شخص، اس کے اندر جو فاعل ہے وہ امین شخص کی طرف ضمیر لوٹے گی، اس کی طرف، تاکہ وہ امین شخص اس کی تفتیش کرے، ابن آوا کے گھر کی تفتیش کرے۔ فوجد فیہ ذلک اللحم، تو اس نے، اس امانت دار شخص نے، اس امین نے، فیہ ابن آوا کے گھر میں، ذالک اللحم، وہ گوشت پا لیا، ٹھیک ہے، اس کو وہ گوشت وہاں پہ مل گیا۔ فاتی بہ الاسد، تو وہ اس گوشت کو لے کر کے شیر کے پاس آیا، الاسد، فاتی بہ، اتا بہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر کے آنا، ٹھیک ہے، اتا یاتی اتیان بالشیء، کسی چیز کو لے کر کے آنا، تو وہ گوشت کو لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ فدنا من الاسد ذئب لم یکن تکلم فی شیء من ذلک،
فدنا دنا یدنو دنون من قریب ہونا، فدنا تو قریب ہوا، من الاسد شیر سے، ذئبن ایک بھیڑیا، لم یکن تکلم فی شیء من ذالک جو یعنی ایک ایسا بھیڑیا. دیکھیے جب نکرہ کے بعد کوئی جملہ آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ نکرہ اس کی صفت بن جاتا ہے، نکرہ موصوف بنتا ہے اور اس کے بعد پورا جملہ اس کی صفت بن جاتا ہے. یہاں پہ ترجمہ بھی ویسے ہی کریں گے ہم. تو وہ قریب ہوا من الاسد یعنی تو قریب ہوا من الاسد شیر سے، ذئبن ایک ایسا بھیڑیا، لم یکن اس کی صفت کیا تھی؟ لم یکن تکلما جس نے گفتگو نہیں کی تھی، جو نہیں بول رہا تھا، فی شیء اس سلسلے میں، فی شیء کسی بھی سلسلے میں، من ذالک اس میں سے یعنی اس معاملے میں سے کسی بھی معاملے میں وہ گفتگو نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو لم یکن تکلم فی شیء من ذالک اس معاملے میں سے کسی بھی چیز میں اس نے گفتگو نہیں کی تھی ابھی تک. وکان یظہر انہ من العدول الذین لا یتکلمون فیما لا یعلمون حتی یتبین لهم الحق. وکان یظہر اور وہ ظاہر کر رہا تھا، اظہر یظہر، اظہار مطلب ظاہر کرنا. وکان یظہر اور وہ ظاہر کر رہا تھا، کیا ظاہر کر رہا تھا؟ اب یہ پورا جملہ مفعول بنے گا، انہ کہ وہ، من العدول الذین ان انصاف کرنے والوں میں سے ہے، انہ کہ وہ، وکان یظہر اور وہ ظاہر کر رہا تھا، انہ کہ وہ، من العدول الذین ان انصاف پروروں میں سے ہے، الذین لا یتکلمون جو لوگ نہیں بولتے ہیں، فیما ان چیزوں میں، لا یعلمون جس کو وہ نہیں جانتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم الحق ان کے سامنے حق واضح ہو جائے، یہاں تک کہ ان کے سامنے حق کھل کر کے آ جائے. تبین یتبین تبینا اس کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان کے سامنے حق واضح ہو جائے. فقال تو اس نے کہا، بعد ان اطلع الملک علی خیانت ابن آوا فلا یعفون عنہ. بعد ان بعد اس کے کہ، بعد ان بعد اس کے کہ، اطلع الملک، دیکھیے اطلع علی اس کا مطلب ہوتا ہے مطلع ہونا، باخبر ہونا. بعد اس کے کہ اطلع الملک بادشاہ باخبر ہو چکے ہیں، علی خیانت ابن آوا ابن آوا کی خیانت پر، فلا یعفون عنہ تو چاہیے کہ بادشاہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے. فلا یعفون چاہیے کہ بادشاہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے، عنہ اس کو یعنی گیدڑ کو. فإنہ ان عفا عنہ کیونکہ اگر بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے اندر جو ہوا ضمیر اسد کی طرف لوٹے گی، کیونکہ اگر شیر نے عنہ اس گیدڑ کو معاف کر دیا، لم یطلع الملک بعدہا علی خیانت خائن ولا ذنب مذنب. کیا کہہ رہا ہے کہ لم یطلع الملک اگر شیر نے گیدڑ کو معاف کر دیا، لم یطلع الملک تو بادشاہ مطلع نہیں ہوگا، باخبر نہیں ہو پائے گا، بعدہا اس واقعے کے بعد، علی خیانت خائن کسی خیانت کرنے والے کی خیانت پر، ولا اور نہ ہی ذنب مذنب کسی گناہ کرنے والے کے گناہ پر. ٹھیک ہے، اگر شیر اس کو معاف کر دیتا ہے تو بادشاہ تو شیر اس کے بعد کسی خائن کی خیانت پر اور نہ ہی کسی گناہ کرنے والے کے گناہ پر مطلع ہو پائے گا. فأمر الاسد بابن آوا ان یخرج ویحتفظ به تو شیر نے ابن آوا کو حکم دیا یا ابن آوا کے لیے حکم دیا، ان یخرجا کہ اس کو لایا جائے. ٹھیک ہے، اس کو لے جایا جائے، اس کو نکالا جائے، ویحتفظ به اور اس کی حفاظت کی جائے، ویحتفظ به اور اس کی حفاظت کی جائے. یہ تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے پڑھیں گے.